بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ حسین و جمیل لڑکی اور با کردار لڑکا جس کا ذکر قرآن مجید میں لات اور عزا کے نام سے آیا ہے، یہ دونوں کون تھے اور اہل عرب ان کی قسمیں کیوں کھایا کرتے تھے اور عرب کے لوگوں نے ان کی پوجا کب اور کیوں شروع کی تھی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پیارے دوستو، عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت، ایک کا نام لات اور دوسرے کا نام عزا تھا۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا، جسے کفار خدا کی بیٹی بھی کہتے تھے، کفار کا کہنا تھا کہ دن رات کو بدلنا اور موسمی تبدیلیوں کا کام عزا کے سپرد ہے، اور یہ لوگ بات بات پر لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ پیارے دوستو، کاہن لات اور عزا کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین محترم، عرب کے اندر ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی جس کا نام لات تھا، کیونکہ مکہ میں لوگ زیارات کے لیے آتے تھے، اس لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے وہ ان کو ستوں پلایا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لات ایسا شخص تھا کہ جو حاجیوں کو ستوں پلایا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں، اسی زمانہ میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ ناظرین محترم، جب وہ جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو کوئی مرد بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، جب ان دونوں کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور ہوئے تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کروا دی جائے۔ ناظرین محترم، پھر باہمی مشاورت کے بعد ایسا ہی طے پایا، چنانچہ اس فیصلے کے مطابق لات اور عزا کی شادی کرا دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو آج تک کبھی نہ مل سکے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، جبکہ عزا کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی اس پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد سردار عمر بن لہی نے لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا دیے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کر کے ان کی پوجا کرنے لگے۔ پیارے دوستو، ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتا تھا اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہیں میں بڑھتی تھی، اور عمر بن لہی نے بنی کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا، اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے اس طرح ان دو بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجے جاتے تھے، جن کو وہاں لے جا کر بھینٹ چڑھایا دیا جاتا تھا، اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام نے ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا، جبکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لات کے بت کو توڑنے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جس نے لات کا بت توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی، اور اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ پیارے دوستو، اس طرح سے مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور مکہ کی پاک سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں جیسی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس دور کے اندر بھی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کے دلوں کو اپنے نور اور شمع ایمان کے ساتھ منور فرما کر ہدایت نصیب فرمائے۔